اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے برخوردار نے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے نیچے درجہ کے ہیں، اور ان پر نظر نہ کروں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑیں۔ مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانہ سے ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ ہم روزانہ جو حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، کسی پر تنقید مقصود نہیں، اپنی ذات سے مخاطب ہونا ہے کہ یہ جو پڑھا جاتا ہے ان میں کون کون سی بیماری میرے اندر موجود ہے، اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں اور اللہ سے نہ کرنے کا وعدہ کروں، اس کے لیے کوشش کروں۔ نہ کہ یہ لوگوں کو معلومات دے رہے ہیں کہ بھائی معلومات دے رہے ہیں، بھائی ایڈورٹائزمنٹ ہے، نہیں۔ جو بھی یہ بات سنے وہ اپنے اندر ٹٹول کے دیکھ کہ میں جیسے ابھی یہ فرمایا کہ میں غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان کے قریب رہوں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ اب پڑھنا اور سننا یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میری تو دوستی عمرا سے ہے، غریب کو تو میں انسان ہی نہیں سمجھتا، تو پھر میں نے کیا سمجھا بھائی، میں کیا پڑھا؟ میں تو اپنی ذات کو مخاطب کر رہا ہوں نا، میں کسی کو نشانہ بنائی۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو اللہ کے پیارے حبیب نے یہ جو ہمیں حکم فرمایا ہے یہ چیزیں انسانوں کے اندر روحانی بیماریوں کی شکل میں موجود ہیں۔ آج تو غریب کے ساتھ کوئی ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتا، انگلیاں آگے کر دیتے ہیں بس کہ کہیں کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے یہ میرا رشتہ دار ہے۔ بلکہ کئی جگہ پہ ایسے واقعات ہوئے کہ بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، باپ سیدھا سادہ گاؤں کا رہنے والا ہے، تہمد اور قمیض لمبی کرتا پہننے والا ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا لاہور پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، چلو اس کو مہینے کا خرچہ دینا ہے، چلو میں بچے کو خرچہ بھی دے آؤں اور اس کے بعد اس کو ملاقات بھی کر لوں، اور دیکھو میرا بیٹا کہاں پڑھتا ہے۔ گاؤں کے رہنے والے کو شہر کا شوق تو ہوتا ہے نا کہ شہر کیا ہوتا ہے بھائی۔ اب جب وہاں گیا، بیٹے کو خرچہ دیا، تو دوستوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو باپ کے سامنے ہی یہ کہہ دیا یہ ہمارے باپ نے گھر پہ نوکر رکھا ہوا ہے۔ اب باپ کا تو کلیجہ جل گیا نا کہ دیکھو یہ اگر پاگل کا انسان یہ کہتا کہ یہ میرا باپ ہے، دیکھو میرا باپ کس طرح محنت مزدوری کرتا ہے، حل چلاتا ہے اور ذمہ داری کرتا ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو نہیں پڑھا ہوا لیکن میرا بیٹا تو پڑھ جائے نا، میرا باپ مجھ پر کتنی محنت کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی دوستی عمرا سے تھی اس لیے اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ اسی طرح ایک بچی جو وہ جج بنی تھی، اس کی وہ منگنی ہوئی، جب وہ گھر وہ آئے تو رکھنے کے لیے، نشانی کرنے کے لیے، تو ماں سیدھی سادھی گاؤں کی رہنے والی، تو پوچھا یہ کون ہے؟ ہمارے گھر کی نوکرانی ہے۔ تو ماں تو کلیجہ جل گیا نا، اب وہ جج بن گئی ہے مگر اس پاگل کو یہ پتہ نہیں کہ یہ میری ماں ہے،
اس کے کتنے شوق تھے کہ میری بچی پڑھ لکھ جائے، پڑھ لکھ کے تو انسان بن گئی، جانور بن گئی ہے۔ اور جس سے شادی وہ بھی جج تھا، 6 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد ہم جو روزانہ پڑھتے ہیں یہ نہیں کہ بس فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، یہ کس کا فرمان ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے لب حرکت نہیں کرتے جب تک میری طرف سے وحی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا بول بھی اللہ کا بول ہے۔ تو دیکھنا صرف یہ ہے روزانہ جو پڑھتے ہیں، اب آئینہ دیکھنا ہے کہ بھئی میرے اندر ان میں کون کون سی چیز موجود ہے۔ اب یہ چیزیں اگر میرے اندر موجود ہوں گی تو میں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤں گا، ناکام ہو جاؤں گا، اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤں گا، میرا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ ایک دیہاتی آگے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھوڑا کوئی وہ پودینہ دھنیا ہری مرچیں کچھ تحفہ لے کے آئے، لیکن شکل و اعتبار سے اللہ کی تخلیق ہے۔ جب وہ تشریف لائے تو صحابہ کرام جیسی ہستیاں جو ہے نا، انہوں نے تھوڑی نا ایسے نا، نبی علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ یہ کراہت محسوس کر رہے ہیں، وہ خوبصورت نہیں تھے، چہرہ اللہ کی شان ہے لیکن درجہ تو بلال حبشی کیا تھے، لال ہونٹ، کالا رنگ، چھوٹا قد اور منہ بردانے، لیکن مقام کیا ملا کہ مسجد نبی کے مؤذن بن گئے۔ اسی طرح وہ بھی تھے سیدھے سادھے، بس شکل و اعتبار کے اعتبار سے صحابہ جیسی شخصیات جو ہیں، نبی علیہ السلام نے نگاہ نبوت دیکھا یہ کراہت محسوس کر رہے ہیں۔ اب ان کا جو تھوڑا ان کو بتانا تھا جب یہ ہے کہ غریب سے محبت رکھو، ان کے قریب رہو۔ جب دیکھا نگاہ نبوت نے کہ کراہت محسوس کر رہے ہیں کہ شکل و اعتبار سے خوبصورت نہیں ہے، اس کا چہرہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، تو نبی علیہ السلام والسلام نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، ان کی کمر کو سینے کے ساتھ لگا لیا، کہا بھائی یہ ہمارا دوست ہے، بھائی یہ گاؤں سے ہمارے لیے تحفے لاتا ہے، ہم شہر اس کو تحفے دیں گے۔ جب آقا نے یہ فرمایا تو صحابہ فوری طور پر ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ آج تو باپ بھی کہتا ہے بیٹا امیر نہ دوستی رکھی، تو امیر باپ دا پتر ہے، او نہ مت اپنا مسکینہ نہ تیری یاری دوستی ہو جیڑی ہے، میری بےزتی نہ کرا دیں۔ کیوں؟ باپ ہی بے دین ہے تو اولاد کو کیا سکھائے گا؟ اور یہاں کہ کیا فرمایا؟ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و اسمان پہ مجھ سے نیچے درجے کے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اوپر دیکھو گے تو ناشکری کرو گے۔ اور آج ہمارے کہاں کیا ہے؟ یہی ہے، ہم ہر ایسے نہیں ہم ٹھوکرے، یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بنا ہوا ہے؟ اسی لیے بنا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے حبیب کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ نام کے مسلمان ضرور ہیں، چھوٹی موٹی ٹوٹی موٹی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اندر جو ہے نا ہمارا وہ ویران ہے۔ تو بھائی غرباء سے محبت جو ہوگی نا اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تجھے امیر بنانے والا کون ہے اور اسے غریب بنانے والا کون ہے؟ یہ تو دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑیں۔ اس میں بھی ہم سارے جو ہے نا مفتی بن کے اپنے اپنی جگہ اکڑے ہوئے ہیں، اور دلائل کی کتابیں ہمارے پاس بری ہوئی ہیں، تو کیا بنے گا بھائی؟ تو یہاں حکم یہ ہے کہ صلہ رحمی کروں چاہے وہ مجھ سے منہ بھی موڑے۔ اس کو بھی ہم نے پرکھنا ہے، کہاں کہاں میں ٹھوکر کھا رہا ہوں، کہاں کہاں میں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اب میں اپنی انانیت کو دیکھوں گا یا اللہ کے محبوب کے فرمان کو دیکھوں گا؟ آگے فرمایا میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں، سوال نہیں کرنا، اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرنا۔ کسی غریب کے لیے جاؤ کرو سوال، امیر کے پاس جاؤ اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ چلو، لیکن اپنی ذات کے لیے سوال نہ کرو۔ بعض آدمی ہے وہ سارا کام جو ہے نا ایسے چلاتے ہیں۔ میں ادھر جلیب میں تھا تو مجھے وہ مصری ایک دکاندار سبزی والا مجھے کہتا ہے وہ سامنے دیکھو پاکستانی بیٹھا ہوا ہے،
کہتا ہے یہ 500-600 دینار تنخواہ لیتا ہے، گھر روٹی نہیں پکاتا، ہم روٹی لے کے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ آ کے خود ہی بیٹھ جائے گا، اب بیٹھے ہم کیا کریں، لقمہ پکڑ لے گا، کیا کریں، دیکھا دوسرا آدمی بیٹھا ہے اس کے پاس چلا جائے گا، اس سب خود ہی جا کے بیٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دے گا، کبھی گھر پکایا نہیں ہے، 500-600 دینار تنخواہ لیتا ہے۔ تو ہمارا سوال نہیں کرنا بھائی، اس نیت کے کسی کے پاس جانا کہ وہاں جا کے کھانا کھاؤں گا، اس میں پکڑ ہے، اللہ کے لیے جانا اور اللہ کے لیے ملنا، اس میں اجر ہے اور جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے دین اور پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ جیسے بھی جماعت والے آتے ہیں نا، کس طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ ابھی تو خیر وہ وقت نہیں تھا، ورنہ پاکستان میں تو یہ تھا کہ لوگ کلہاڑے لے کے آ جاتے تھے، بستر اٹھا کے باہر پھینکتے تھے اور ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، اور اس کے بعد مسجد کو دھوتے تھے، یہ گستاخ گئے، لیکن وہ پھر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اب ہمارے گاؤں کی بات ہے، بستر باہر پھینک دیے، امیر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، جہاں پڑے یہیں بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات کر لو۔ میرے کمرے میں سے ایک ساتھی، وہ گئے ایسے خصوصی گشت کے لیے، جس کو ملے ہاتھ میں لایا، اس نے ہاتھ پکڑا اور ان کو جناب ہاتھ کو مروڑ کے بل دے دے کے گھما کے او پرے مارا، او بیچارے گئے جناب ریت میں گرتے گرتے گرتے، داڑھی میں بھی مٹی، سر میں بھی مٹی، کپڑوں میں مٹی۔ اور لیکن اس بعد اس بندے کا ظرف دیکھ کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تو نے میرا کیا کیا، میں بھی ہاں ماں بہن کی کروں مکے ماروں، میں تجھے کہنا ہے کہ مسجد میں آ تو نے میرا یار کر دیا، کہا نہیں نہیں نہیں، مسکرا کہتا ہوں نہیں بھائی ماشاء اللہ تو پکا عاشق رسول ہے، کیونکہ تجھے جو بتایا گیا ہے نا اس کے مطابق تجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ تیری میری رشتہ داری نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جو تو نے کیا ہے تو نے حضور کی محبت میں کیا ہے، کہ تجھے جو بتایا گیا ہے کہ یہ گستاخ ہیں لہذا تو نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ لیکن ذرا ایک بات تو بتا، اللہ کے نبی کے پاس جب کافر آتے تھے تو آپ تو ان کی بھی مہمان نوازی کرتے تھے، چل ان کی سنت پر عمل کر کے ہمیں مہمان ہی سمجھ لے، شرمندہ ہو گیا، اندر لے گیا، اس سے پھر بات کی، چائے بھی پی، مٹھائی بھی کھائی، اور پھر بات کی، پھر مسجد میں لے کے آئے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی بات کرنے میں کسی کی تمانچے، کسی کی ملامت، کسی کی جو گالیاں، اس کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ فقدرنا فنعم القادرون، اللہ سے بڑھ کر قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ پیغام اللہ اللہ کے رسول کا لے کے گئے ہو، کسی برادری کا نہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھو کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں یہ خزانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی حدیث مبارکہ سے جو سبق لینا ہے وہی میں نے شروع جو بات کی ہے کہ بھائی معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، نہ آپ نے سنا اور میں پڑھا بھائی ٹھیک ہے واہ جواب ماشاء اللہ بھائی آج بڑیاں چنگیاں گلاں سنیاں ہیں، یہ نہیں، اندر دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں چاکنا کہ میرے اندر ان میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں، میں ان کو دور کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ آج یہ قول و فعل میں تضاد ہے، ہماری زبان کچھ اور کہتی ہے، ہمارا عمل کچھ اور کہتا ہے۔ اس دن وہ بھائی جماعت بڑی پیاری بات کی کہ کتابوں میں دین بہت پیارا ہے، لوگ ہماری عملی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری عملی زندگی اس دین سے خالی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالی ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے، ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے فضل سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، داعیانہ صفات عطا فرمائے، شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں، اللہ تعالیٰ پورے عالم کی ہدایت کے لیے ذریعے بہانے کے طور پر اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ نیت کرنے سے اجر ملے گا۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جزاک اللہ